بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کے 3 دن آج گزر گئے، بہت مصروفیت میں آپ نے دن گزارے ہوں گے، اور اس دفعہ ایک خاص بات جو نوٹ کی گئی کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر سنت ابراہیمی میں حصہ لیا، اور آخری دن لاہور شہر کی بات کریں تو یہاں پہ جانوروں کی جو ہے وہ قلت پیدا ہو گئی اور بہت سارے لوگوں کو قربانی نہ مل سکی۔ سوچا یہ جا رہا تھا اور خیال بھی یہ کیا جا رہا تھا شاید کرونا کے اس چکر میں قربانی لوگ کم کریں، لیکن اس بار جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں اس میں لوگوں نے زیادہ تعداد میں قربانیاں کی ہیں۔ اور آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ آج 5 اگست کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ 5 اگست یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے، ملک بھر میں اس کی تیاریاں جاری ہیں، میڈیا کے اوپر کیمپینز بھی چل رہی ہیں اور ہماری بھی بھرپور تیاری ہے۔ اور آج کے دن وزیر خارجہ اپنے پورے وفد کے ہمراہ لائن آف کنٹرول گئے اور واضح پیغام دیا، بھارت کو یہ پیغام ملا کہ اس کا جو 5 اگست کا جو اقدام تھا پوری دنیا نے اس کو یکسر مسترد کیا کہ 5 اگست کا پیغام آخر ہے کیا، پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کو کیا پیغام دے سکتی ہے، اس پر بات کریں گے اور ساتھ ہی پروگرام میں ذکر کریں گے کیا واقعی کرونا پاکستان کے اندر دم توڑ رہا ہے اور اس عید کے موقع پر ہم سے کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں اس معاملے پہ اور ہمیں کتنا اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ڈاکٹر فیصل سلطان کو مشیر صحت مقرر کیا گیا ہے، شوکت خانم میں خدمات انجام دے رہے ہیں، عمران خان صاحب کے پرانے ساتھی بھی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ایک اہم ڈیولپمنٹ سیاسی سطح پر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف جو حکومت کی اہم اتحادی ہے ایک بار پھر ناراض نظر آ رہی ہے، اور آج اجلاس کے اندر کیا اندرونی کہانی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی کریں گے بات، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ اور یہ صاحب کشمیر اور آج جو لائن آف کنٹرول کے اوپر وزیر خارجہ بھی گئے اور بڑا دو ٹوک انداز سے انہوں نے کشمیری عوام کی مدد کا بھی اعادہ کیا کہ ہم ان کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ یہ وہ فکرہ ہے سیاسی، اخلاقی اور سفارتی کہ جو ہم گزشتہ 70 سالوں سے سن رہے ہیں، اس موقع پر کہ جب کہ 1 سال ہونے کو ہے ان کی سیج کا، ان کے لاک ڈاؤن کا، کہ ہمیں اپنی اس جدوجہد کے اندر کیا نیا رنگ بھرنا ہے اور کس طریقے سے ہم نے جو ہے نا ان کے دکھوں کا مداوع کرنا ہے۔ دیکھیں، اس وقت میرے سامنے نا خورشید قصوری صاحب کا انڈین اخبار جو آؤٹ لک کا انٹرویو کھلا پڑا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رام مادھو جو ہے ان کا جنرل سیکرٹری جو بی جے پی، اس کا بھی انٹرویو دیا، اور ڈسکشن اس پہ ہو رہی ہے آرٹیکل 370 کے اوپر۔ جی، خورشید قصوری کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کا کبھی بھی کنسرن 370 کے ساتھ نہیں رہا۔ پاکستان تو یونائٹڈ کونسل قراردادوں کی بات پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان اس کو کنسرن کا معاملہ کیوں بناتا ہے؟ کیا 370 ختم ہو جائے تو کشمیریوں کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ 370 سے پہلے بھی ویسے کے ویسے تھے۔ 370 سے پہلے کشمیر ایک یونٹی تھی انڈیا کے اندر، اور کشمیری خوش تھے کہ چلو ہم اس کے انڈیا کے اندر ہیں، اور انڈیا کے اندر ہمیں اپنا جھنڈا بھی مل جاتا ہے، ہمیں اپنی اٹانومی بھی مل جاتی ہے، ہمیں باقی ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ آج ہم جو 5 اگست 370 ملا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم کشمیریوں کی ریورٹ بیک سچویشن میں لے جانا چاہتے ہیں کہ جناب انڈیا کے اندر ان کو جو پہلا سٹیٹس ہے وہ بحال کر دو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ they will be the part of the union۔ اور 370 کون لے کے آیا تھا؟ شیخ عبداللہ لے کے آیا تھا، اور شیخ عبداللہ نے ان سے کچھ مانگیں منوائی تھیں، وہ مانگوں کے تحت وہ بن گیا تھا۔ مادھو کہتا ہے کہ فیلنگ جو ہے وہ ایک انڈیا کی ایک بہت بڑی ڈیولپ ہوئی ہے پوری انڈین جیسے کہتے ہیں پورے کے پورے یونین کے اندر، اور وہ یہ پیدا ہوئی ہے کہ اب یہ ہمارا حصہ ہے، اب ہم کسی کو جانے نہیں دیں گے۔ ایشو جو ہے بنیادی طور پر میں یہ کہتا ہوں جس پہ آج ڈسکشن ہمیں سیریسلی کرنی چاہیے ہم سب کو بھی، کہ کشمیر کے مسئلے کا کرکس کیا ہے۔ پاکستان 72 سال سے اب تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ کشمیریوں کا ہم نے ساتھ کیوں دینا ہے۔ کیا ایک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے؟ اگر تو یہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے تو کیا آج کشمیر کو انڈیا وہ تمام مراد دے دے جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے ہوتے ہیں، تو کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور کیا کشمیری مان لیں گے؟ مکمل اٹانومی دے دے، ان کی
ان کے اندر کوئی مداخلت نہ کرے، وہ خود اپنی الیکٹ کرے، سب کچھ کرے، ان کی خارجہ فارجہ ساری ان کی اپنی ہو جائے، اس حد تک آزادی دے دے جیسے ٹیکسس وغیرہ کے اندر امریکہ نے دی ہوئی ہے، تو کیا یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دوسرا ایشو یہ ہے کہ کیا کشمیر ایک نیشنلسٹ یا قوم پرستانہ ایجنڈا ہے؟ کیا کشمیری جو ہیں وہ بنیادی طور پر بحیثیت کشمیر ہم ان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے بر صغیر پاک و ہند کا، تو بر صغیر پاک و ہند کا ایجنڈا تو یہ تھا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور ہندو ایک علیحدہ قوم ہے. تو جب آپ کشمیر کو ٹوٹیلٹی گنتے ہو تو آپ انفنشڈ ایجنڈا سے نکل جاتے ہو. اگر ہندو جو ہے اور پنڈت جو ہیں وہ بھی کشمیری ہیں تو انفنشڈ ایجنڈا تو نہ رہا. میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی کنفیوژن دیکھیں کشمیر کے اوپر، جس کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر پا رہے. اس کے بعد اگلی کنفیوژن ہماری یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مسائل ڈپلومیٹک لیول پہ حل ہوتے ہو. 1945 کے بعد جب سے یہ باؤنڈریز بنی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی، اس وقت سے انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ کوئی فریڈم موومنٹ چلے زبردست قسم کی، اور وہ بھی کس کے خلاف چلے؟ کلونیل پاورز کے خلاف. اگر انگلینڈ کے خلاف چلے، اگر فرانس کے خلاف چلے، اگر کسی اور کے خلاف، تو تب ہم اس کے لیے کسی نہ کسی طرح پر کھڑے ہو کے ہم اس کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں گے، ورنہ ہم نہیں کریں گے. الجزائر بعد میں آیا، علیحدہ ہوا، آپ کو پتہ ہی ہے فرانس کے خلاف علیحدہ ہوا. لیکن جو ہم باؤنڈریز ہم ملک کے کلونیل پاور بنا گئے ہیں، جو لائنیں ہم کھینچ گئے ہیں، ان لائنوں کو ہم ڈسٹرب نہیں ہونے دیں گے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ خصوصاً وہ لائنیں جو انہوں نے مسلمانوں کے اندر کھینچی ہیں، اس کو تو وہ کسی طور پر بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. جو انہوں نے یو اے ای بنا دیا، جو انہوں نے مسقط بنا دیا، جو انہوں نے عمان بنا دیا، جس طرح انہوں نے شاید اردن کے اس کو دادے کو دے کے جارڈن بنا دیا، فلسطین کا علاقہ بنا دیا، شام بنا دیا. اب یہ سارے کی ساری چیزیں. تو ایک اور چیز، اب آج عثمان صاحب مجھے یہ بتائیے، ہم 5 ستمبر پرسوں منانے والے ہیں، 5 اگست منانے والے ہیں انشاءاللہ، اور اس میں ہم یہی کہیں گے جی ان کی 370 ان کو ختم کر دیا کشمیر کی. کیا 5 اگست کے بعد، میرا بنیادی سوال یہ ہے، مودی کے اس ایکشن کے بعد کشمیری انڈیا کے زیادہ خلاف ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ زیادہ خلاف ہوئے. زیادہ متحد ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ زیادہ متحد ہوئے. کوئی ایک ایسا شخص نہیں جو انڈیا کے حق میں ہو. خود بھارت کے اندر سے واضح اٹھی، ڈھونڈنے والا نہیں ملتا کوئی، ڈھونڈنے والا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا 370 اس کا صحیح اقدام نہیں تھا جو ہمارے حق میں ہوا؟ یعنی آپ سوچیں کہ کوئی محبوبہ مفتی جیسا بندہ نہیں کھڑے ہوگا. تو اس سیج کی بات کر رہے ہیں، ہم اس لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں. اب آتے ہیں سیج کی طرف. اس کے اوپر ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ سیج. اب دیکھیں 2-3 چیزیں، اور کئی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ ڈپلومیٹک لیول جو ہوتا ہے نا کسی بھی جگہ پہ، جس کو کہتے ہیں ڈپلومیٹک پرسویشن، وہ ایک دن منانے سے نہیں ہوتی. آپ مجھے بتائیے آئرلینڈ والوں نے کم اپنے دن منائے تھے؟ ساؤتھ افریقہ کے پارٹ سیٹ سے کب ان کے دن بنے تھے؟ ایسٹ تیمور کا اتنا بڑا معاملہ تھا، کب ان کے دن بنے تھے؟ یہ جو ڈارفور کا مسئلہ ہوا، کب ان کا دن منایا گیا؟ تو کوئی دن نہیں منائے جاتے، کہیں نہیں منائے جاتے. بنیادی طور پر ہر دن جو ہے وہ ڈپلومیٹک صورتحال پہ آپ کی ایک فورس ورک. لیکن ایک واقعہ تو ہو رہا ہے، 1 سال مکمل. میں آپ کو اس پہ تو ایک آپ کو بڑی اچھی باتیں کرنا چاہیے. میں نے کب کہا ہے سر دن منانے کا مطلب ہے کہ میں سائیکالوجی والے جو ہے نا بڑی مزدار بات کر. سائیکالوجی کا میں آپ کو کارل مارکس کی مثال دیتا ہوں. کارل مارکس بڑا زبردست فلاسفر تھا، کمیونزم تھا، اور وہ نکلا تھا اس کے خلاف، کیپٹلزم کے خلاف. وہ کہتا تھا یہ کچھ جو ویلفیئر والے لوگ ہوتے ہیں نا، فلنتھراپسٹ، عبدالستاریدی جیسے، دوسرے تیسرے، یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ بہت شاندار قسم کی غریبوں کی، مزدوروں کی مدد کرتے ہیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک مزدور جو کہ اس سے 200-300 روپے تنخواہ لیتا ہے، بہت برا حال ہوتا ہے، اس کی ایک بندہ اس کی بیٹی کی شادی کراتا ہے، کچھ کر دیتا ہے، یہ جو تو اس سے اس کے غبارہ جو ہوتا ہے نا سرمایہ دار کے خلاف نکلنے والا، اس میں ہوا نکل جاتی. تو یہ انقلاب کو روکنے والے لوگ ہیں، یہ فلنتھراپسٹ وہ کہتا تھا. اب ہوتا کیا ہے کہ جو دن منانے کی کیفیت ہوتی ہے، یہ جو اس طرح کے نغمے گانے کی، یہ باقی ہم فیض صاحب سے جب اس کو نہیں کہا کرتے تھے کہ ایک آدمی جو کہ بنیادی طور پر زندگی کا مارا ہوا، دکھوں کا ستایا ہوا، سب کچھ کیا ہوا، وہ جو رات کو جب کہتا ہے نا
کہ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش تیرا حسن مگر کیا کیجیے، انگنت صدیوں کے تاریخ بہی مانا خلص ریشم و اطلس و کم خواب میں نترائے، مطلب جا بجا بکتے ہوئے کوچا و بازار، تو اس کو ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ میری بات کسی نے کہہ دی ہے، اور سکون کی میری کوئی آواز بنا، میری کوئی آواز بنا، ہلکی سی دو آنسو بہاتا ہے، بیدی کا افسانہ پڑھتا ہے، فلاں پڑھتا ہے اور سو جاتا ہے، انگاروادی کا ڈرامہ دیکھتا ہے، سو جاتا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، اس کی وہ سارا جذبہ کہ جس جذبے نے ایک دن جدوجہد کی شکل میں باہر آنا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں بڑی ادبانہ عرض کر رہا ہوں، یہ سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ ہر جگہ ہر معاملے میں ٹھیک ہے۔ نور جہاں کے ترانے اس وقت اچھے لگتے ہیں جب آپ محاذ جنگ میں کھڑے ہوئے، اس سے پہلے اچھے نہیں لگتے۔ دنیا میں کہیں بھی رزم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ رزم میں رجزیہ گیت اس وقت گائے جاتے تھے کہ جب دونوں فوجیں مقابلے میں آپس میں کھڑی ہوتی تھیں، اور یہ پھر اس کے بعد دف والے اور دوسرے تیسرے یہ حوصلہ بڑھانے کے رجز پڑا کرتے تھے، جس کے مقابلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی رسول اللہ نے اس طرح کی نعرہ بازی اور اس طرح کی صورتحال جو ہے کبھی جنگوں کے الاؤ نہیں کی رجز پڑھنے کے لیے، آسان کو کہا کرتے پڑھو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو بدر کے اندر آپ نے انہوں نے کہا الا عزا ولا عزا لکم، جب انہوں نے کہا نا تو آپ نے کہا الا مولا ولا مولا لکم، تم یہ بولو اللہ اعلیٰ ہو اجل، یہ نعرے آپ نے بلند کروائے وہاں پر باقاعدہ، اور خصوصاً ایک رجز بہت مشہور ہے اپنا ہماری اسلامی تاریخ کا، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شاعری نہیں کی، کہ جب تبوک کے اندر کوئی کیفیت پیدا ہوئی اور اس کے صحابہ جب بکھرے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں گھوڑے پہ اٹھلے ہیں تو ان کا انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ عربوں کے اندر ایک دستور تھا کہ دادا بڑا نام جو تھا اس کے ساتھ اپنی نسبت کو کیا کرتے، تو اصل مسئلہ مجھے بہت سراہنا ہے، اچھا ہے، سب کچھ ہے سب کچھ، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی ایک ریگولر ڈپلومیسی کہاں ہے۔ میں نے کئی دفعہ ہاتھ باندھ کے عرض کیا ہے کہ آپ بلینز آف ڈالرز خرچ کرتے ہیں فارن آفس کے، اور فارن آفس اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ 4 موریں لگا دیں آپ نے اس کی سٹیمپ کی پاکستانیوں کے واپس آنے کی، یہ کام جو ہیں یہ پاکستان اگر وہاں پر ایک آدمی جیسے ہمارے ہاں نہیں ہے فقیر صاحب، فقیر جو برطانیہ کے ایمبیسڈر لگے ہوئے فقیر وحید الدین، ٹھیک وہ ہے نا، اب آنرری کانسلیٹ جو ہمارے زیادی صاحب ہیں مالٹا کے ہیں، تو یہ کافی کام کر لیتے ہوتے ہیں۔ جیسے یونان کے اندر ہمارا سفارتخانہ نہیں ہوتا تھا تو ایک وہ گریکو کہتے تھے اس کو، وہ گریکو ادھر ہوتا تھا، وہ کہتے تھے پاکستانی بڑا اچھا کام کرتا تھا، ہمیں قید سے بھی چھڑواتا تھا، ہمیں کھانے بھی کھلواتا تھا، ہمیں سب کچھ، صرف یہ تھا کہ اس کے گھر کے باہر پاکستان کا جھنڈا لہراتا تھا اور گاڑی کے اوپر پاکستان کا جھنڈا جو لے کے چلتا تھا، وہاں بڑی بات سمجھ جاتی کہ یو آر رننگ اے ڈپلومیٹک کا۔ تو آپ جب یہ خرچہ کرتے ہیں تو اس کام کے لیے نہیں کرتے کہ آپ ایک ویلفیئر، وہ ایک ویلفیئر اتاشی بھی کر سکتا ہے وہاں پر یہ کام کر سکتا ہے، ایک کمرشل اتاشی بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ اب تو کمرشل کا صورتحال یہ ہے کہ آپ کا کام ہی کوئی نہیں، اتنے زیادہ لوگوں کے آپس کے اندر کوارڈینیشن ہو گئی ہیں، نیٹ کے اوپر بکنگ کی صورتحال ہو گئی ہے، کچھ آپ کا کام جو ہوتا ہے کہ آپ کا سفارت خانہ سمبلائز کرتا ہے آپ کی اس ڈپلومیٹک جارگن کو، اور وہ جارگن کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سفارت خانے کے باہر ایک ریگولر نمائش لگی ہو، آپ روز وہاں پر جلسے کریں۔ آپ دیکھیں تائیوان کا اتنا سا ملک تھا نا چائنا کے مقابلے، اتنا سا ملک تھا، مقابلے پہ چائنا کی قوت تھی، ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی تائیوانی جیسے وہ جلوس نکال رہے ہوتے تھے، کس کے اوپر؟ چائنا مین لینڈ کے اندر ہیومن رائٹس کے اٹراسٹی۔ آپ کے کتنے لوگ جلوس نکالتے ہیں، آپ کتنا وہاں نکلتے ہیں، آپ کتنی اور واکس آرگنائز کرتے ہیں، آپ کتنے انٹریکٹیو سیشنز آرگنائز کرتے ہیں، یہ رپورٹ شاہ محمود قریشی صاحب کو لینی چاہیے۔ پچھلے دنوں نے کہا کہ میں خود مانیٹر کروں گا سفارت خانوں کی کارکردگی، اب سے کریں گے 2 سال بعد، ہفتہ پہلے انہوں نے کہا۔ اچھا چلو اچھی بات ہے، کشمیر کے معاملے پہ جو ہم کام کر رہے ہیں میں خود مانیٹر، اللہ کرے۔ میں کہتا ہوں دیکھیں کشمیر کا مظاہرے شروع بھی ہوئے ہیں، کل سویڈن میں ہوا ہے، پرسوں بھی ہوا ہے، ہر جگہ ہو رہے ہیں، ہونے چاہیے، فرانس میں ہوا۔ اچھا دوسری چیز کہ نیو یارک میں پہلی بار وہ یونائیٹڈ نیشنز کی جو ڈیجیٹل، بڑی بات یہ ہے کہ اس میں سکھ کمیونٹی بھی شامل ہوتی ہے، یہ دیکھیں نا آپ، دیکھیں نا آپ سکھوں کا، اب یہ ان کو انوالو، سکھوں کا بہت زبردست ہمارے ساتھ جو ہے ایک ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، میکسیمم ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ سکھ کمیونٹی جو ہے انہوں نے بہت عرصے بعد یہ ریلائز کیا
بہت عرصے بعد ریلائز کیا ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی. آپ دیکھیں اس وقت یوٹیوب چینل جتنے بھی بنے ہوئے ہیں, میں اس دن دیکھ رہا تھا سکھوں نے جو چینل بنے ان میں میجورٹی ایسے ہیں جو کرتارپور کے وزٹ کے اوپر ہے, اور میجورٹی ایسے ہیں, مطلب میں دیکھ رہا تھا ایک دادی جو ہے ایک پوتے کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اور پوتا جو ہے اس کو لاہور دکھا رہا ہے ویژول اس کے اوپر, اور دادی کہتی ہے ایتھوں بدل گیا تھے, ایتھوں بدل گیا تھے, ایتھوں بدل گیا تھے, اینا ہو گیا تھے, ایسے جتنے, اور وہ ایک ان کی جو جسے کہتے ہیں نا ایک تعلق خاطر جو ہے وہ بلٹ ہو رہا ہے, اٹیچمنٹ بلٹ ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ. اگر پڑوس میں ایک ایسا ملک ہو جو کہ فرینڈلی ہو, دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بہت برا ہمسایہ ملا ہے, ورنہ ہم بہت ترقی کرتے. میں ایک دفعہ امریکہ میں ایشیا فاؤنڈیشن میں ایک جگہ تھا, تو گزار بات ہے 1996 کی بات ہے, تو اس زمانے میں بڑا سوچتا تھا پاکستان اکنامکلی ڈیولپ نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا. تو وہاں لوگ کچھ لوگ تھے جو ان کے تھنک ٹینک کے لوگ پڑھ گئے کہ آپ, میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو امریکہ کو کینیڈا کی جگہ انڈیا جیسا ہمسایہ مل جاتا, آپ کو تو اتنا سا کیوبا نہیں جان چھوڑ رہا آپ کی, آپ زندہ نہ رہ سکتے. مطلب آپ خود سوچے نا کہ فار آل پریکٹیکل پرپز جتنی بھی آپ نے ان سے محبت کی کوشش کی, ساتھ ملنے کی کوشش کی, اب لاہور کا جو واجپئی ایکارڈ سے تو بڑا ایکارڈ نہیں ہو سکتا نا آپ کریں. اور میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ مسلمانوں نے بڑے لیٹر پیریڈ کے اندر دو قومی نظریے کو پیش کیا. علامہ اقبال 1930 میں آئے ہیں, یعنی ساورکر کی جو پہلی کتاب اور راجہ رام موہن رائے کی جو بیسیکلی شدھی اور سنگٹھن کی موومنٹ ہے, یہ 1920 میں آئی ہے مان صاحب, بالکل, جس پہ ظفر علی خان لکھا تھا ہے چکی سنگٹھن کی آسنا شدھی کی چھلنی کا جو آٹے کی جو گندم کی طرح پسیے تو آٹے کی طرح چھنیے. کیا وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو, کیونکہ ان کا جو شدھی کی جو تحریک تھی وہ یہ تھی کہ یعنی 1920 میں وہ کہتے تھے کہ ہم یہاں کے لوگوں کو واپس مسلمان بنائیں گے جہاں کی لوکل ریسیں ہیں, اور سنگٹھن یہ تھی کہ جو نہیں کرتا ہم اس کو قتل کر دیں گے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں صرف کہنے کی مقصد یہ ہے کہ 5 اگست سے 5 فروری زیادہ مقدم, زیادہ محترم, زیادہ بہتر, اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن کا, کیونکہ کشمیر کا مسئلہ نہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے, کشمیر کا مسئلہ نہ قومیت کا مسئلہ ہے, کشمیر کا مسئلہ نہ نیشن ہوڈ کی وہ تحریک کا مسئلہ ہے, کشمیر کا مسئلہ اگر انفنشڈ ایجنڈا ہے تو انفنشڈ ایجنڈا کیا ہے, پاکستان کا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, اور پاکستان حق خود ارادیت, حق خود ارادیت کا. اچھا اب یہ بھی ہے کہ حق خود ارادیت کون دے گا, کیا ان کو انڈیا دے گا؟ یہ اس پہ غور کرنا چاہیے, کیا میرے کہنے سے ان کو انڈیا حق خود ارادیت دے گا؟ جب تک انڈیا کے اندر ایک میسو قسم کی موومنٹ نہیں چلتی. کشمیری اس نے جو آخر میں ایک ہی حل نکالا تھا کہ جب تک انڈیا کے مسلمانوں کو یہ شعور حاصل نہیں ہوتا کہ وہ بھی ہماری طرح مظلوم ہو جائیں, اور تب ان کو پتہ چلے کہ مظلومیت کیا ہوتی ہے, تب ہم آزاد. تو وہ حالات پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں, وہ حالات پیدا ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو ہم تو آخر میں ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جو رسول اکرم کی وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خراب ہند میں وہ چین کی لڑائی بھی اب بہت نزدیک ہوتی جا رہی ہے, اور کیونکہ یا ملک لڑائیوں میں لیدہ ہوتے ہیں اور یا ملک بہت زیادہ اپہیول میں لیدہ ہوتے ہیں, دو چیزیں بنتی ہیں. چلیں جی, یہاں بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ کیا پاکستان کے اندر کرونا واقعی دم توڑ رہا ہے, حقیقت کیا ہے, بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین, حرف راز میں خوش آمدید. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم بات کریں گے کہ کیا پاکستان کے اندر کرونا واقعی دم توڑ رہا ہے, کیسز میں کمی ایک بہت خوش آئند خبر ہے. اس عید کے موقع پر ہم نے جن بے احتیاطیوں کا مظاہرہ کیا کہ آنے والے دنوں میں اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے, اور یہ صاحب اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو ہم نیوز بھی روز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تعداد جو ہے وہ مسلسل کم ہو رہی ہے. اگر اسی پیس کو ہم نے جاری رکھا تو انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کو شکست دے دیں گے. 2-3 چیزیں ہیں بہت حد تک جسے کہتے ہیں ہم اس بات پہ بلیو کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ شاید یہ بہت کم ہو گئی ہے. میڈیکل ڈاکٹرز نہیں مانتے ابھی بھی. میں جتنے بھی ڈاکٹرز سے کل بھی میں سن رہا تھا ڈاکٹر صاحب کو, وہ بھی بڑا ابھی کہہ رہے تھے. میڈیکل ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کبوتر کو دیکھ کے, بلی کو دیکھ کے کبوتر جو آنکھیں بند کر لیتا ہے, وہ والی کیفیت ہے. لیکن پھر بھی
کمی بہرحال ہے. انہوں نے حوالہ کل دیا کہ جی یو کے اندر مانچسٹر برمنگھم میں دوبارہ کیسز آ رہے ہیں دوبارہ. دیکھیں ریزن کیا ہوئی. ایک تو یہ تھا کہ اس دفعہ لوگ واقعی عید پہ کم نکلے ایز کمپیئر ٹو چھوٹی عید. وہ تو دیکھیں نا کہ 1.5-2 مہینے کا بند پڑے ہوئے تھے لوگ ایک دم نکلے. اس مہینے تو وہ صورتحال نہیں تھی. 2 چیزیں ہوئی وہاں. ایک تو یہ تھا کہ ہمارے خاص سنی ہوں یا شیعہ ہوں بات حق کی دونوں طرف کرنی چاہیے. ایک تو یہ تھا کہ یوم علی کا کراچی میں زیادہ کیوں یوم علی کے جلوس نکلے ہیں وہ جان بوجھ کے انہوں نے سچی بات یہ ہے کہ بعض معاملات میں انہوں نے بے احتیاطی کی ہے. اور اس بے احتیاطی کی ہو سکتا کہ نہ نکلے ہوں لیکن اس کے آڑ میں بہت کچھ نکلا ہے اور بھی لوگ نکلے. سارا کچھ ہو سکتا ہے. میں برکت کا قائل ہوں. ہو سکتا ہے یوم علی کے جلوس میں شریک کرنے والا کوئی نہ شامل ہوا لیکن اس کے ارد گرد والے تو دکانداروں پہ تو برکت اتنی لمبی چوڑی نہیں کہہ سکتے کوئی گزابات وہ تو اس نیت سے نہیں شامل ہوا اس کے اندر. پھر محرم آ رہا ہے. پھر محرم آ رہا ہے. اب اچھا اس عید میں ہم نے یہ پورا علاقہ جو تھا یہ گھیر گیا تھا. یہ ایم عالم جو ہے اس کے اوپر کوئی راستہ نہیں ملتا تھا. عید پہ ہم نے یہ کیا اور ایسا تھا لگتا تھا کہ پتہ نہیں سیلاب آ گیا لوگوں کا. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک دم سڈن رائز ہوا اور اس رائز کے بعد آپ نے پھر آہستہ آہستہ. دوسری چیز ایک اور بات یاد رکھیں کہ اس کرونا وائرس میں پہلے دن سے ہمارا موقف یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کرونا وائرس میں اپنے ایک انتخاب جو ہے اس کو واضح کیا. اب نائجیریا میں کینیا میں ایتھوپیا میں یوگنڈا میں ان سارے ملکوں میں تو کوئی احتیاط نہیں ہوئی. ان سارے ملکوں میں تو سچی بات یہ ہے کہ ایکٹیو قسم کی ہیلتھ سروسز موجود نہیں ہیں, سیوریج سسٹمز موجود نہیں ہیں, رننگ ڈرنکنگ واٹر موجود نہیں ہے, کیئر کا کوئی وہاں کوئی جاوید اکرم صاحب تو ہے نہیں. بات میں ایسے ملک گانا جیسے ملک مطلب لیکن وہاں کوئی بھی نہیں ہوا مطلب وہاں آیا ہی نہیں. حالانکہ وہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ جو سی پیک کا نقشہ میرے سامنے وہاں بھی چائنیز آتے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ اگر ہونا ہوتا تو ہمارے ہاں آتا کیونکہ چائنیز سب سے زیادہ ہمارے. اللہ نے ایک نقشہ اللہ نے امریکہ کو فرانس کو اللہ نے اٹلی کو ان سارے ملکوں کو اسپین کو ان کو منتخب کیا. ایون برازیل کو منتخب کیا. برازیل کو ترکی کو سعودی عرب میں ایران آیا بہت زیادہ اس کے اندر انڈیا. تو اس کو ریزنس کو دیکھنا پڑ چاہیے کہ کیا وجہ ہے. اس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تدبیروں سے کرونا ختم ہو گیا تو آپ سے تو 10 گنا زیادہ بڑی تدبیریں جو تھی امریکہ کے پاس تھی, ترکی نے کیا, آپ سے زیادہ ترکی کے پاس تھی, امریکہ انگلینڈ کے پاس تھی, وہ زیادہ اکوپڈ تھے, سب کچھ تھے, سارا کچھ تھے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سجدہ شکر اگر واقعی ختم ہوا ہے تو سجدہ شکر ادا کریں. ورنہ یہ کہ جناب خان صاحب نے یہ کر دیا تو اس نے یہ کر دیا اور آپ یہ اکڑ فونی آپ کو دوبارہ خراب کرے گی. ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ اس مسئلے میں نہ رہیں, ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ سجدہ شکر ادا کرتا ہے اگر واقعی یہ کچھ ہو گیا. اور اگر واقعی نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم آگے آنے والا ہے, اور احتیاط کریں سارا کچھ. یہ اصل میں بیسک ایشو یہ ہے کہ کرونا وائرس جو ہے اس وقت دنیا کے اندر ابھی تک تو یہ کہ ابھی ہم 14 نمبر تو ہیں. دیکھیں 14 پاکستان اس وقت 14 نمبر پہ ہے اور سب سے پہلے جو ممالک میں اس میں یو ایس اے, برازیل اور انڈیا آ چکا ہے. انڈیا از the third in the world اس وقت. اور انڈیا کے بارے میں ان کی پریڈکشن بھی یہی تھی کہ سب سے زیادہ یہاں ہوگا, بڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد رشیا آ گیا, اوپر آ گیا, ساؤتھ افریقہ پہنچ گیا اوپر, میکسیکو آ گیا, پیرو, چلی, اسپین, کولمبیا, ایران, یو کے, سعودی عربیہ, پاکستان اور پھر اس کے بعد اٹلی اب نیچے چلا گیا اور بنگلہ دیش ہے اس کے بعد. تو یہ کرونا وائرس کی ہم نے جتنے لوگوں کو, جتنے دوستوں کو, جتنے محبت کرنے والوں کو ہم نے کھویا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. صحیح بات. مطلب یہ میں بالکل ماننے نہیں کو تیار ہی نہیں ہوں کہ اس دفعہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا تھا شبرات میں نام زیادہ کٹ گئے ہیں کہ شبرات میں لوگوں کے, اس لیے یہ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا, یقین اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. لیکن اتنے سارے تو لوگ نہیں تھے کہ اچانک کٹ مرنا شروع ہو جائیں. یہ ہمارا دوست مرا, اگلے دن فلاں والا, اگلے دن فائز دنیا سے چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز موجود تھی, وبا کے عالم میں تھی, اور وہ ایسی چیزیں تھیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں احتیاط کی کمی ہوئی ہے. دیکھیں احادیث کے اندر بھی امواس کا جو تعاون پھیلا تھا, امواس کے تعاون میں جب ابو عبیدہ بن جراح فوت ہوئے ہیں, اس کے بعد معاذ بن جبل فوت ہوئے ہیں اور کئی صحابی جو فوت ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ نہیں کہ اس اچانک ان کی لکھی ہوئی موت اس طرح لکھی تو یقیناً ویسے تھی,
لیکن اس کی ایک اللہ نے ریزن بھی بتائی کہ یہ ریزن تھی، کوئی دلیل، کوئی کسی دلیل کے تحت، کسی چیز کے تحت اللہ نے بتایا پھر کہ یہاں پر کوئی رسول اللہ کی حدیث تھی کہ جب تم اس کے اندر موجود ہو تم اس سے نکلو نہیں، اور اگر تم باہر ہو تو اس کے اندر جاؤ نہیں۔ انتہائی احتیاط والا پیریڈ شروع ہونے والا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں انتہائی احتیاط والا۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج عید کی ختم ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہماری بد احتیاطیاں کتنی ہیں، کیونکہ اس کرونا وائرس کے جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ کوئی ہفتے ڈیڑھ ہفتے نہیں، ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ 5 سے 10 دن کے اندر اندر یہ چیزیں ظاہر ہو تو اس کا مطلب محرم کے نزدیک یہ چیزیں جو ہیں یہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو جائیں، اور اس کے بعد اگر محرم ہوا تو یہ چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک تو ہمارے ہاں میں نے پہلے بتایا کہ اس نقشے کے اندر ملائیشیا میں نہیں ہے، انڈونیشیا میں نہیں ہے، فلپین میں نہیں ہے، تھائی لینڈ میں نہیں ہے۔ اللہ نے کچھ علاقے منتخب کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو اللہ نے اس طرح منتخب نہیں کیا ہے، بچت ہو گئی ہماری۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ آپ پہ اس طرح کرونا وائرس کا نفاذ یا نزلہ نہیں گرا جیسے کا، ٹھیک۔ اللہ نے جن لوگوں کو منتخب کرنا تھا، میں تو خیر سیدھا سیدھا مسلمان ہوں، اور میں تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات جب پڑھتا ہوں کہ جو انتشیر الفاشا والی آیات ہیں، جو لوگ فحاشی کو پروان چڑھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ نے ان کو دنیا میں عذاب رکھا اور آخرت میں عذاب رکھا۔ اب برازیل میں ریو ڈی جنیرو کے اندر جو لوگ جاتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ نیو یارک جو ہے اٹس ہب آف آل دیز ایکٹیویٹی، پیرس جو ہے ہب آف آل دیز ایکٹیویٹی، ملان جو ہے ہب آف آل دیز ایکٹیویٹی۔ تو اسی لیے تو ان کو سلیکٹ کیا گیا، یہی چیز ہوئی، اور باقی لوگوں کے اور اعمال ہوں گے جن کے ہاں یہ سارا کچھ ہوا۔ تو اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سلیکٹ ہی نہیں کیا تھا، ہم اس معاملے میں آئے ہی نہیں تھے، ہم اس قصے میں ہمیں گرفتار۔ اب دیکھیں نا، ٹوٹل ہمارے تھوڑے سے لوگ ہیں، 22 کروڑ میں سے کوئی 1.5-2 لاکھ بندہ جو ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور تو اس کے اندر سے جو ان کی ڈیتھس ہماری جو ہیں وہ بھی اگر دیکھی جائے، صحت یاب ہونے والے کی تعداد بہت اچھا، زیادہ، صحت یاب ہونے والے تو یہ ہیں وہ دیکھیں، صحت یاب تو 92% ویسے انٹرنیشنل لیول پہ، لیکن جو لوگ دیکھیں جو اس ordeal سے گزرے ہیں، کبھی ان سے ملاقات کریں تو آپ کو بتاتے ہیں ایسے ہے کہ بہت شدید تکلیف سے گزرے ہیں، بہت شدید۔ تو اصل میں ہے کہ خان صاحب کو بیسیکلی چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی طور پر سجدہ شکر ادا کریں، شکرانے کے، اور اگر اس کے بعد اگر ایک ہفتے کے بعد یہ کرونا نہیں ہوتا تو واقعی 2 نمبر شکرانے جو ہیں پورے پاکستان میں پڑھنے چاہیے کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے تمام کوتاہیوں کے باوجود، ہماری بے احتیاطیوں کے باوجود، ہمارے رانگ پالیسیز کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، رحم کیا۔ کیونکہ اگر پالیسیز کی بات ہوتی تو امریکہ اور برطانیہ جو ہے اس وقت صاف ہو جاتے تھے، ان کا ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی، اور یہ سب یہاں بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے سیاسی ڈیولپمنٹ کیا جا رہی ہے، مسلم لیگ کاف ایک بار پھر کیوں ناراض نظر آ رہی ہے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے کہ سیاسی صورتحال کی کہ مسلم لیگ کاف ایک بار پھر حکومت سے ناراض نظر آ رہی ہے، اہم اجلاس بلایا ہے، اہم اجلاس، اور یہ صاحب آپ کی اعلیٰ حکام سے بھی کوئی خفیہ ملاقات ہوئی ہے کاف لیگ کے، اور کیا مطلب تاثرات نظر آ رہے ہیں اس بار؟ یہ بھی اس بار صرف دھمکی ہے کہ واقعی دھمکی نہیں ہے، سیریس ہے؟ میری جہاں تک اندازہ ہے اور جو میں نے خبر یہ ہے کہ یہ پہلا اجلاس نہیں ہے، اس کے بعد اب اجلاس چلیں گے۔ ایک پارٹی نے کم ٹور پہ ہے، کم ٹور پہ، اچھا کہتے ہیں یہ بگننگ۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ بنیادی طور پر ہماری جو یاد ہے صرف چند موقعوں پہ آتی ہے، جب کبھی کوئی ووٹ کی ضرورت ہو، جب کبھی کچھ چیز کی ضرورت ہو، اس کے علاوہ ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی اور بہت شدید ریزنٹمنٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں دنیا پوری میں دیکھیں کولیجن گورنمنٹ ہے نا، یہی پنجاب تھا نا، جسی پنجاب میں پیپل پارٹی کی اکثریت نہیں تھی اور پیپل پارٹی نے 5 ووٹوں سے نکئی کو گورنمنٹ دی ہوئی تھی، پیپل پارٹی نے 32-30 ووٹوں پہ وٹو کو گورنمنٹ دی ہوئی تھی، اور وٹو چلاتا تھا گورنمنٹ باقاعدہ ان کو ساتھ ملا کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی کے ساتھ اگر یہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ انہوں پنجاب نہیں دینا، تو پی ٹی آئی کو پنجاب مل گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک اندھی ڈیلیور نہیں کر رہا تو ڈیلیور نہیں کرتا تو آپ ضروری ہے کہ پی ٹی آئی سے بندہ آنا چاہیے۔
لیکن میری اطلاع تو یہ بھی ہے کہ شاید وہ عثمان بزدار کو ہٹانے کے بھی خلاف ہیں کہ جناب نہیں عثمان، میں نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ عثمان کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کے بجائے جو آپ ریپلیسمنٹ اپنے ملک اس کے اندر ڈھونڈتے اپنی پارٹی سے ڈھونڈتے وہ غلط ہے. آپ کی پارٹی میں اگر ان کا حق نہیں ہے، اکثریتی پارٹی ہے، عثمان بزداری سے کسی کو بھی لگا نہیں، پہلی بات تو یہ ہے نا آپ نے ڈیلیورنس دیکھنی ہے. اگر عثمان بزدار کی جگہ کوئی دوسرا اور چوائس موجود ہوتا تو عمران خان صاحب لگا دیتے. سر 20 ان کے بڑے سینئر پولیٹیشینز ہیں، علیم خان صاحب پڑھے ہیں، اسلم اقبال کا نام لیا جاتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ علیم خان صاحب آنے لگے، وہ صورتحال شروع ہو گئی، نیب والی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، اسلم اقبال صاحب کا اپنا وہ کلاؤٹ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا تھا. اس کے خلاف پھر اس طرح ان کے شاہ محمود قریشی صاحب کو ان کے اپنے پارٹی کے بندے نے ہرا دیا. پھر بعد میں ہرانے کے بعد پھر پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا. راجہ یاسر ہمایوں کا نام لیا جاتا ہے، بڑے ٹیلنٹڈ آدمی ہیں، ان پر بھی غور ہو سکتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، لیکن عمران خان صاحب کی سب سے وجہ ہے کہ بڑی مشکلوں سے انہوں نے ریئلائز کیا ہے کہ ابھی اتنے کیچ ڈراپ کر دیے ہیں اس نے عثمان بزدار. لیکن وہ تو جب بھی آتے ہیں وہ تو پیچھے کھڑے ہیں کہ میرا وزیر اعلیٰ تو یہی ہے. آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ کیوں جب بار بار میں نے کہا نا کہ وہ کہنا مشہور ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ والی کیفیت ہے. عمران خان صاحب کا اپنے علاوہ کوئی اور دشمن اس ملک کا نہیں ہے. سچی بات بتاؤ، باقی تمام ہمدرد ہیں ان کے. لیکن آپ نے شبر زیدی صاحب کا خط ضرور پڑھا ہوگا جنہوں نے شیری مزاری صاحبہ کو لکھا. اس کے اندر جتنی تعریفیں انہوں نے عمران خان صاحب کی ہیں کہ انہوں نے ایسا لیڈر ہی نہیں دیکھا جس کے ساتھ انہوں نے کام کیا. شبر زیدی صاحب آخری 3 مہینے نہ مجھ سے بات کروائے ہیں. اچھا، انگزائٹی کے پیشنٹ ہو گئے تھے. وہ خود کہتے ہیں شبر زیدی صاحب مریض ہو گئے تھے. شبر زیدی صاحب پاکستان کے فرگوسنس کا آپ دیکھیں کتنے بڑے لیول کے وہ بندے تھے اور کیا چیز تھے. آپ ان کو خود جیل لے کے آئے. یہ بھی آج بات میرے سے کہتے ہیں مسئلہ سمجھ نہیں آتی. یہی سمجھ نہیں آتی کہ آپ اپنے مشیر جو رکھ رہے ہو وہ کیوں رکھ رہے ہو، اور اگر کیوں رکھ رہے ہو تو ان سے آپ نے کام کیا لینا، نکال کیوں رہے ہو، اور پھر نکال کیوں رہے ہو، اور پھر ایک 2 منٹ کے بعد آپ نکالتے ہو. کرو اتنے کمپیٹنٹ تھے. اب دیکھیں نا انہوں نے ایک بندے کو رکھ تو لیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب، لیکن فیصل سلطان صاحب کی ایکسپرٹی پہ تو کوئی سوال تو نہیں. تو پہلے دن رکھنے میں کیا آ رہا تھا؟ اس لیے کہ پوری دنیا کو یہ باتیں کی ہوئی تھی. او جی میں کیا کہتے ہیں اپنی ذاتی تعلق والے کو بندے کو نہیں لے کے آؤں گا. یہ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بولا بہت اتنا کچھ ہے اور اتنا زیادہ ہے اور بغیر سوچے سمجھے بولا ہے کہ آج ان کے سامنے آ رہا ہے. نوئنگلی کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ چل نہیں سکتی، بلکہ ہو سکتا ہے ان نوئنگلی ہو. کیونکہ عمران خان کو گورنمنٹ کا پتہ ہی نہیں تھا کہ گورنمنٹ کو جا کے کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے اور کیسی صورتحال ہوتی ہے، کس طرح کی کس بندے کو لے کے آنا پڑتا ہے، کون سے ٹرسٹ. یہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو لانے کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ کہتے کہ اپنا بندہ میں نے نہ لیا، لیکن آج لانا پڑ گیا. لیکن اس سے پہلے بھی تو ساری زلفی بخاری کون ہے؟ کچھ نے ڈگری لی ہوئی ہے وہاں سے، کوئی اپنا ٹورزم ڈیولپمنٹ سے، کوئی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، یا اس کو کوئی ایکسپرٹیز ہے؟ کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے. دیکھیں نا مسئلہ سر یہ ہے کہ خان صاحب نے مایوس کیا، اس لیے میں مایوس ہوں اور ابھی تک مایوس ہوں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ سلیکشن آف دا انڈیویجول میں بھی برے، اور خان صاحب جو ہے ہٹ دھرمی میں بھی غلط ہیں، اور خان صاحب جو ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اپنا آئیڈیا بنانا. جو لڑائی ہماری شہباز شریف کے ساتھ تھی کہ آپ اپنا ایک آئیڈیا بناتے ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور شہر بس عقل کل ہے. ہاں جی، آپ یہی سمجھتے ہیں کہ لاہور شہر میں لوگوں کو ایسپرین کی گولی نہیں چاہیے، لوگوں کو موٹر وے. اور میں مثال بھی دی، میں نے کہا تھا یہ جو میٹرو بس چل رہی ہے، اس میٹرو بس کے اندر ایک آدمی ایسا بھی ہے جو 20 روپے دے کے چڑھا ہے اس نے، اور وہ ہو سکتا ہے اس کے باپ کے دوائی کے پیسے اس کے پاس نہ ہو، وہ بے روزگار ہو، اس کے اور مسائل پہ وہ مسائل ہم نے حل نہیں کیے. اس کو ایئر کنڈیشن بس میں ہم چلا دیا، لیکن وہ پھر بھی چلا جاتے تھے. خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میٹرو چل نہیں رہی نا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. عثمان صاحب مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے. میں کل گیا ہوں وہاں پر کالا شاہ کاکو، میرے بھائی کا گھر جو ہے وہ کالا شاہ کاکو کے پاس. میں وہاں سے جب اترا ہوں اس کا انٹرچینج جو آتا ہے جب جی ٹی روڈ والا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ عثمان بزدار میں اور شہباز شریف میں فرق کیا ہے. اتنا جھاڑیاں لگی ہوئی، ٹھٹے ٹھیڑے، انٹری فرام، وہ پورے کے پورے انٹرچینجز دیکھ لیجئے گا، ایسے لگتا ہے کہ کسی پارک کے اندر آپ داخل ہو رہے ہیں. اور ان کا بھی بیڑا گرک ہو رہا ہے. اچھا، اور جو پودے سوکھ رہے ہیں. پھر میں نے اس دن لٹل روڈ سے گزرا،
لیڈر اس پوری ہر پلر کے ساتھ اس نے گملے لگے ہوئے تھے، ان گملوں میں درخت تھے. اب مجھے یا تو پی ایچ اے والے جو ہیں وہ مر گئے، پھر کہتے ہیں انسٹیٹیوشن بنانے ہیں. او لوگ کیا کمر نوٹس آ جانا نا. ہاں اچھا اردو از برڈ آف وزڈم. اردو از برڈ، پاکستان کے اندر اردو برڈ آف وزڈم نہیں ہے، اردو برڈ آف وزڈم ہے. آپ دیکھیں اچھا چلے آگے آپ اندازہ کریں، وہ بھائی پی ایچ کہتے ہیں انسٹیٹیوشن بنانے ہیں، تو پی ایچ اے تو خراب ہو گیا. پاکستان لاہور شہر میں پی ایچ ایک گملے میں مجھے کوئی پودا نظر نہیں آیا. ایسے ہوتا تھا پوری کے پوری آخر تک وہ میٹرو جو بس تھی وہ خوبصورت بالکل ایسے جب پلرز لگے ہوئے جگہ جگہ پہ. آپ کر یار خدا کا خوف کرو تھوڑا بہت. اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن ہم نے تباہ کیے، ایک کراچی نے تباہ کر دیا. آج صبح سے ہمارا جو اینٹی آرمی طبقہ ہے جن کو سوائے فوج کے ساتھ بکواس کرنے کے اور کوئی لفظ ملتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی فوج این ایل سی کو ہم نے لگا دی، نعرہ صاف کریں. او بھائی ایک بات بتاؤں، امریکہ میں ایک سروے ہوتا ہے ہر سال کہ انسانیت کے بہترین محسن پروفیشن کا آپ نام لو. گزشتہ 100 سال سے جو گاربیج ورکرز ہے وہ محسن ترین پروفیشن کے طور پہ اوپر ٹاپ پہ آتا ہے. کوئی اس کی جگہ نہیں لے سکا. یہ نعرے صاف کرنا فوج کا کام، تمہارا کام تھا. تم تباہ ہوئے، تم خراب ہوئے، تم نے آج ان کو بلانا پڑا. یہ این ایل سی کا کام تھا، ایف ڈبلیو کا کام تھا. نہیں کام تھا نا ایف ڈبلیو کا. اتنی بڑی گورنمنٹ سندھ کی، بلدیاتی ادارے، اتنا بڑا بلدیاتی ادارے، ساری زندگی کھڑے ہو کے اوپر سے انگلینڈ سے باتیں کرتے ہو، فلانی جگہ سے باتیں کرتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، ختم. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر آپ نے آج وہ ایف ڈبلیو کر کے نکل جاتی ہے تو گالی کس کو پڑے گی؟ پولیٹیشین کو. گالی کس کو پڑے گی؟ عوامی نمائندے کو. میں نے کل مثال دی تھی کہ ایک اکیلا آدمی اختر حمید خان، اس نے پورے اورنگی کے نالے جو تھے وہ ٹھیک کر دیے تھے. اس کو کسی این ایل سی کی، کسی ایف ڈبلیو کی ضرورت نہیں پڑی تھی. اس نے پبلک سپورٹ کے تحت وہ ٹھیک کیے تھے. ویل ہونی چاہیے. اس کو کسی گورنمنٹ کا ادارے سے ایک آنا نہیں لیتا تھا وہ شخص. مسئلہ سارا یہ ہے کہ تم اتنا پی ٹی آئی کے کتنے ایم این اے اس وقت وہاں پر؟ 14. اور وہ پہنائے اس کو علی زیدی کو سب سے آگے ڈانگری اور اتارے جندے نالے کے اندر اور کہیں اس طرح صاف کرتے ہیں، تب ان کو پتا چلے گا. باتیں کرنے کے لیے ایک سندھ کے خلاف بات کر رہا ہے، ایک پی ٹی آئی کے خلاف. او بھائی تم کراچی کے ایم این اے ہو نا، تم میں سے ایک بھی اختر حمید نہیں بن سکتا کراچی میں. تم میں ایک بھی پائلٹ پروجیکٹ نہیں بنا سکتا. تم پیسے مصرف کر کے اکٹھے کر کے کام نہیں کرتے. کوئی مشکل کام ہے؟ نالا صفائی کو مشکل کام ہے یار. ایٹم بم بنانا ہے تم نے، تمہیں ڈاکٹر قدیر خان پیدا کرنے نہیں. گالیاں نکالنے کے شعر. ایک وہاں جاتا ہے، میں خان صاحب سے مل کے آؤں، انہوں نے ایف ڈبلیو کو دے دیا ٹھیکہ، اور کہتا ہے ہمارے سے پوچھے بغیر دیا. ستیہ ناش کر دیا. پھر کہتے ہیں پاکستان آرمی کیوں آتی ہے ہمارے پھر ایسے ملک کے اندر تو پھر آنی چاہیے نا. چلے جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.